تحقیق علوہ مرتب کے سلسلے میں حضرت دادا گنج بخش قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، وہ صوفیاء متاخرین میں زینت اوتاد اور شیخ عباد ہیں۔ طریقت میں میری اقتدا بیت انہی سے ہے، ان کی حضرت اویس قرنی ان کی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا فرمائیں کہ طریقت میں میری اقتدا بیت انہی سے ہے۔ تصوف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب رکھتے ہیں۔ طریقت میں میری اقتدا بیت انہی سے ہے۔ تصوف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ حسری رازدار مرید کے اپنے مرشد گرامی سے تعلق خاطر علی حجویری کو تھا۔ اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل حنطلی کا جب وصال ہوا تو ان کا سر حضرت علی حجویری قدس سرہ العزیز کے گود میں تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے کس درجے محبت تھی۔ حضرت دادا گنج بخش احمد رضوان کا شجرہ طریقت، آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: حضرت شیخ علی حجویری مرید حضرت شیخ ابو الفضل قتلی، مرید حضرت شیخ حسری، مرید شیخ ابو بکر شبلی، مرید حضرت جنید بغدادی، مرید حضرت شیخ سری سقطی، مرید حضرت داؤد طائی، مرید حضرت حبیب اجمی، مرید حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت دادا گنج بخش قدس سرہ العزیز نے بھی عمر کا بڑا حصہ صحرا نوی اور باریہ پیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، کرمان، خوزستان، طبرستان، ترکستان اور ماراء النہار کے شہروں میں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے سرگردہ رہے۔ تب کہیں دامن مقصود ہاتھ آیا، مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے مرشد وارۂ مرتب کے ساتھ کتنے عرصے رہے اور ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر کی۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیمات کا لابتناہی سلسلہ اس خانقاہ کے ساتھ میں وابستہ ہے اور چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مولا کائنات اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی چوکھٹ پر اور غوث و خواجہ سے یہی دعا ہے کہ ان کاملین کے تذکروں کے طفیل میں ہم ناقصین کی صحیح تربیت ہو، کیونکہ طریقت کا نظام ہے ہی تربیت کا نظام۔ یہاں پر بے اعتنائی یا اپنے کو کسی درجے پر کچھ سمجھنا یہ بڑے خطرے سے خالی نہیں، بلکہ یہاں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ یہ جتنا آدمی ترقی کرتا چلا جائے گا وہ اپنے کو اتنا محتاج اور اتنا سرگرداں محسوس کرے گا۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو کشف المحجوب کے مرتب کرنے والے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے بالخصوص اہل اللہ نے استفادہ کیا، اور ہمارے لیے تو چونکہ ہم نسبت چشتیہ کے رکھنے والے ہیں اور بحیثیت چشتی ہونے کے ہم اپنے آقا کی اقتدا میں آپ کی بارگاہ میں خواجہ خواجگان سلطان الہند نے بھی چلا کشی فرمائی، اور اجمیر شریف کے رونق افروز ہونے سے پہلے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے پیر و مرشد کے منشا کے مطابق میں لاہور شریف کے اندر میں آپ نے بہت لمبا وقت گزارا، اور وہاں پر آپ کے آستانے پر اور آپ کے مزار مبارک پر چلا کشی فرمائی، اور جو کچھ میرے غریب نواز کا معاملہ تھا ہمارے آقا جی کا،
کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو، زیادہ عمر والے کم عمر والوں کو کچھ القابات دیتے ہیں، لیکن یہ بڑوں کے بڑوں کا معاملہ ہے، یہاں کے اصول الگ ہے۔ یہاں پر ظاہری اعتبار سے بعد میں تشریف لانے والے، عمر کے اعتبار سے بعد میں آنے والے، سلطان الہند نے وہاں پر فیض کو حاصل کرنے کے بعد میں یہ لفظ داتا گنج بخش یہ خواجہ جی سلطان الہند کا ادا کیا ہوا ہے، اور آج تک بھی لاہور شریف کے اندر میں خواجہ خواجگان کا چلہ گاہ وہاں پر بنا ہوا ہے، جہاں پر خواجہ خواجگان نے چلہ کشی کی تھی۔ اور چلہ کشی کا مطلب کیا تھا کہ وہاں پر جا کر کوئی محفل مجلس سے کتابوں کا مطالعہ، تقریر و تحریر، یہ چیزیں بظاہر نہیں تھی۔ توجہات کرنے والے، عطا کرنے والے، نوازنے والے، تربیت کرنے والے ظاہری لوگوں کے ظاہری نظاموں کے اعتبار سے پردے میں اور مزار پاک میں، اور فیض حاصل کرنے والے طالبین اور فیض حاصل کرنے والی ذات خواجہ خواجگان ظاہر کے اندر میں کیا رمز اور کیا راز و نیاز تھے اور کیا نوازشوں کا نظام تھا۔ اس لیے اس راہ کے اندر میں سچی طلب جس کے اندر میں ہوگی وہ محروم نہیں ہوگا، اگرچہ کہ ظاہری استاد بھی اس کو نہ ملے، لیکن اس کی سچی طلب اس کے لیے نوازنے میں مختلف راستے، مدینے کو دستک ہوگی، مولا علی کا نظام حرکت میں آئے گا، اور پھر اولیاء دنیا کے لاکھوں اولیاء ان کی قلبی طلب اور ان کی چاہت کے اعتبار سے ان کی تربیت کے نظاموں کو قائم کریں گے۔ لوگوں کا گمان یہ کہ تربیت یا لوگوں کا ظاہری مطالعہ یا واعظ و نصیحت اور تقریر، اسی پر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصلاح کے اور یہی تبلیغ کے نظام ہیں۔ یہ حقیقت کے کم سمجھنے کی وجہ سے یہ باتوں کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اور ظاہری دھوم دھام اور ظاہری چمک اور دھمک اور ظاہری گڑبڑوں کے اندر میں لوگ حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بالمقابل اس کے کہ یہ راستہ صادقین کا ہے، سچوں کا ہے، صدیقین کا ہے، سچوں کا، صدیقین کا، صادقین کا۔ جو اس نظام سے مستفید ہونا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو، جیسے دنیاوی اعتبار سے آپ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں، کسی کانوینٹ کے اندر اپنے بچے کو داخلہ دلاتے ہیں تو وہاں کا یونیفارم، وہاں کے رولز اور ریگولیشنز اور وہاں کے آداب اور وہاں کے طریقے اور اطوار کو معلوم کرتے ہیں۔ کیوں کہ سب سے پہلے تو اپنے کو سچے طالب علم ثابت کرنا پڑتا ہے وہاں پر، تب کہیں جا کر ایڈمیشن ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے بعض اونچے معیار کے اسکولوں کے اندر میں عام طور پر جاہل ماں باپ کے بچوں کو جو ان پڑھ ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو، کوالیفائڈ نہ ہو، ان کے بچوں کو داخلہ نہیں دیتے، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے داخلے کے لیے، طالب علم بننے کے لیے بیسیکلی جو شرائط ہے ان شرائط کو پورا کیے بغیر دنیا میں ظاہری اعتبار سے اسکولوں کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جب داخلہ ہی نہ ہو تو پڑھائی کہاں، پڑھائی نہیں تو پھر ڈگری کہاں، ڈگری نہیں تو ملازمت کہاں، ہوگا کہ نہیں؟ اور کوئی برخلاف اس کے کہ نہیں، پڑھائی کے لیے اتنے شرائط کا پورا کرنا کہ یونیفارم بھی ہے، گلے کے اندر میں بیلٹ بھی ہے، اور یہ پھر وقت کی پابندی بھی ہے، اور اتنا سر پھٹول ہے، پھر فیس بھی ادا کرنا، آرام کو بھی قربان کرنا، وقت کے اوپر بھی جانا، اور پھر اتنا اڈاپٹ کرنا کہ بالوں میں تیل نہیں ہو تو پنشمنٹ، کپڑے میلے ہو تو اس کے اوپر پنشمنٹ۔ ارے 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 اتنی بڑی مصیبت، اس کے بجائے آزاد یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دو بچے کو، کھیل کود کوئی بات نہیں، لے بیٹ بال اور ہو جا گول مول۔ یہ بھی ایک آزاد یونیورسٹی ہے کہ خوب گھوم اپنی مرضی سے، خوب کھیل بچوں کے ساتھ، جا بچوں کی صحبت کو اختیار کر، کہیں بھی رہے اپنی مرضی کے ساتھ، وقت پر کھا اور وقت پر سو جا،
اور ٹھیک ہے، باقی تیرے لیے وہ پابندیوں کے ہم قائل نہیں ہیں کہ اپنے بچے کو، اپنے منع کو ہم اتنا پریشر میں اور اتنا ڈپریشن میں ڈالیں، نہیں، بلکہ اس کو تو اسٹوڈنٹ بنائیں گے ہم آزاد یونیورسٹی اور آزاد کالج کا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو معلوم ہے نا۔ اور یہ جو بھائی وہ بھی میں بولوں جی شاہد صاحب آپ تو کینوسنگ کیوں گے نا آپ کے اسکول کی، نتیجہ تو سب کے سامنے ڈرایا بھی جاتا ہے کہ آزاد یونیورسٹی کے جو طالب علم، جو بچے رہتے ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، ان کا نتیجہ اپنے امتحان کے اعتبار سے ان کا اپائنٹمنٹ اور ان کے لیے اعزاز اکثر و بیشتر پولیس کیسز، اسٹیشن میں رہنا اور کیسز اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں نہیں ہو جاتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ بالمقابل دنیا کے اندر میں دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیا کی تربیت کے لیے، اور دنیا میں جتنے کالجز ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنے نظام ہے تعلیمی، یہ انسانوں کو علم دینے کے لیے صاحب علم دے دیجیے نا، اس کے ساتھ میں اتنی پریشانیاں اور اتنی پابندیاں اور اتنا ڈسپلین اور اتنا وقت کی ٹائمنگ کی پابندی اپنی مرضی کے خلاف اور اتنا بوجھ سارا اپنے پیٹھ پر بچوں کو اٹھا کر لے جانا، اتنا بچوں کے اوپر وزن کیوں ڈال رہے ہیں؟ بجائے اس کے اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم اس کو آپ کے کانوینٹ کے بجائے، آپ کے اسکول کے بجائے ایک اوپن آزاد کالج ہے، آزاد اسکول ہے، وہ نہیں مولانا آزاد مخالفت کر رہا ہوں سمجھیں گے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے خراب، کھیلیں گے کودیں گے تو بنیں گے نواب۔ اب وہ نواب کبھی سلاخوں کے پیچھے، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، کبھی شاہی صاحب کو دم دم کرے گا، کبھی کسی کو غم غم کرے گا، ہوگا کہ نہیں؟ کھیلیں گے کودیں گے ہوں گے خراب، کھیلیں گے کودیں گے تو بنیں گے نواب، پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے، اور جی شاہد صاحب نہیں بولتے ان کی تنخواہیں تو کھا رہے نا حلال کر دیں، پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے خراب، کھیلیں گے کودیں گے تو بڑھیں گے بنیں گے نواب۔ اس طریقے کے ساتھ اس فارمولہ کے مطابق میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے اگر یہ فیصلہ کرے تو وہ سمجھدار ماں باپ کی عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ بچے کو پابند کیا جائے گا اور اپنی زندگی کے اندر میں ڈسپلین اور صحیح زندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے خود کا نہیں بلکہ ٹیچروں کا، اسکول کا، ان کا پابند کیا جائے گا، اور پھر اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے جتنے کالجوں کے، جتنے اسکولوں کا نظام ہے، کسی کا مقصد بھی آوارہ گنڈوں کو پیدا کرنا اور دہشت گردوں کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ جتنے تعلیمی نظام ہیں ان کی نیت اور ان کا مقصد یہی بتاتے ہیں کہ ہم تعلیم دے کر انسانوں کو اچھا انسان بنائیں گے، اور بات صحیح بھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو پابندیاں اور جو اصول اور جو سختیوں کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی آزادی کے مزاج پر چلتا ہے، وہ آزاد ہو کر خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور بالمقابل اس کے جو پابندیوں کو تکلیف نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو قانون کا پابند کر لیتا ہے اور تکلیف کو اور پریشانیوں کو برداشت اور گوارا کر لیتا ہے، ماں باپ بھی گوارا کر لیتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے دنیا میں وہ کامیاب انسان قرار دیا جاتا ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے یہ معاملہ ہے، جبکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیلوں کا چرانے والا بھی منسٹر اور پی ایم بن جائے، دنیا میں ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں، اور بہت ادنا آدمی بھی جو فٹ پاتھوں پر اخبار بیچے وہ ملک کا صدر بن جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تقدیر ہے۔ لیکن اصول یہاں پر بھی یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے اس کو اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو اچھی اولاد بنانے کے لیے، کامیاب انسان بنانے کے لیے اپنے پر بھی پابندیاں لینی پڑتی ہے اور بچے پر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے کہ بچہ بھی مصیبت میں ہے۔ آج کل کے تو زیادہ امپریشن کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے، بلکہ ماں باپ سے فیس وصول کر کے ان کو احساس نہ ہو اس کے لیے کہ بچے کا ایڈمیشن آپ یہاں کرائے
بھئی بچے کو ہم نے پڑھنے کے لیے ڈالا، لیکن ہر مہینہ ایک میٹنگ ماں باپ کو بھی اٹینڈ کرنا پڑتا، بچے کو پڑھنے کو ڈالیں گے، ماں باپ پڑھ رہے وہاں پر جا کر میٹنگ اٹینڈ کرو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ بھی برداشت کرتے ہیں، کیوں کہ بچے کا فیوچر، بچے کو انسان بنانے کے لیے۔ تو عارضی دنیاوی تعلیم جس کا حاصل کرنا خدا کی قسم فرض نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں کہی جائے گی بلکہ یہ ہنر ہے۔ دنیا کی تعلیم، اس کو علم نہیں کہنا، یہ ہنر ہے۔ اس لیے تعلیم جو رحمت ہے اور اصل علم ہے، اصل علم تو اللہ کی پہچان کا علم ہے، اللہ تک پہنچنے کا علم اصل علم ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ ہنر ہے۔ اس لیے کہ یہ ہنر تو ایک مسلمان بھی حاصل کرتا ہے، غیر مسلم بھی حاصل کرتا ہے، لیکن علم، اس کو علم مت کہو، اس کو علم مت کہو۔ علم تو اللہ کی معرفت کے راستے کا نام ہے۔ علم کی شان یہ ہے کہ وہ رب کو پہچانتا ہے، علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ علیم تک پہنچ جاتا ہے، وہ اصل علم ہے۔ جو علم جس کی شروعات ادب سے ہوتی ہے، جس کی شروعات بظاہر بسم اللہ سے ہوتی ہے، جس کی شروعات بسم اللہ کے بے سے ہوتی ہے، جس کی شروعات اللہ کے الف سے ہوتی ہے، جس کی شروعات ماں اور باپ کی دعاؤں کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور جس کی انتہا اس علم والے علیم تک پہنچاتی ہے، اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ علم اصل یہ علم ہے۔ اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے اخلاق شرط ہے، اس کے لیے طلب شرط ہے، اس کے لیے چاہت شرط ہے، اس کے لیے ذاتی ذوق شرط ہے، اس کے لیے ذاتی جستجو شرط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اولیاء کی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے علم کی شروعات کی۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام نے بھی، چونکہ گھروں کا ماحول خانقاہی ماحول تھا، جن گھروں میں بزرگوں کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اور پھر ان کے ماں باپ اپنے پیروں کا تذکرہ اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، اہل بیت اور آل رسول کے تذکروں سے ان کے گھروں میں رونقیں ہوا کرتی تھی، اور مستقل اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے کہ تو اوپن یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے آج سے 60-70 سال پہلے تک گھروں میں تھی، کہ وہاں پر ان کو اہل بیت کی محبت اور حب رسول اور آل رسول اور اولیاء کی عظمتیں مل جاتی تھی۔ لیکن یہ یہودیوں نے گھروں سے ماحول کے ختم کرنے کے لیے 11ویں نہیں کرنا، گنڈے نہیں کرنا، اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں نہیں کرنا، ذکر کی مجلس سے نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے اس کے تذکرے نہیں ہونا۔ پھر کیا کروایا ان شیطانوں نے، ان دجالوں نے، کہ یہ سب کچھ مت کرو، بلکہ گھروں کے اندر میں ٹی وی لا دو، ٹیلی ویژن لا دو، ہاتھوں میں سل دے دو، گالیاں سکھا دو، بدتمیزی سکھا دو، ماں باپ کے ساتھ میں بد اخلاقی سکھا دو، پیسوں کا چرانا سکھا دو، جھوٹ بولنا سکھا دو۔ یہ سب کچھ کو لا کے گھروں میں ڈال دیا۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور دوسرا انتظام کیا کیا کہ اب زیادہ کم کہ جانور مکاٹ ہو گیا تو پھر فکر اگر ہو جائے تو پھر کون سے دواخانے کو لے جانا چاہیے، تو اب اس کے لیے بھی تو انتظام ہونا چاہیے نا۔ ماں باپ کے گودوں سے عشق رسول پہلی درجگاہ تو حدیث پاک کے مطابق ماں باپ اور گھر ہے، جس گھر کے اندر میں سب کچھ ہو ننگے ناچ، لیکن خانقاہی نظام نہ ہو، تربیت کا نظام نہ ہو، حب رسول نہ ہو، اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں نہ ہو، وہ مکان نہیں، تربیت گاہیں نہیں، بلکہ وہ مکان آزاد یونیورسٹی ہے اور آزاد گاہیں ہیں۔ وہاں پر نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، اور نہ وہاں پر علم ہے، نہ دین ہے، اور نہ وہاں پر بزرگوں کے تذکرے ہیں، نہ ذکر و اذکار۔ جب ایسا ماحول بنا، امت پریشان ہوئی، تو یہودیوں نے دیکھا کہ گھروں کی پہلے تربیت کے نظام کو ختم کر دو، کیونکہ ماں کے دودھ کے ساتھ میں غوث و خواجہ کی محبت دی جا رہی ہے، اور ماں کے گودوں کے اندر میں امام حسن و حسین اور پنجدر پاک کی لوریاں اولادوں کو سنائی جا رہی ہے، اور گھروں میں باپ اپنی ذمہ داری کے اوپر اپنے بچے کو خود عربی تعلیم کی ابتدا کروا رہا ہے۔
آپ اور ہم نے کل بھی اور اس سے پہلے بھی عرس کی نسبت کی محفل حضرت خواجہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت کی محفلوں کو کیا، اور آگے بھی ہوگی، اور اولیاء کی محفلیں ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اکثر اولیاء کے بارے میں آپ یہی سنے ہوں گے نا، کیا ایسا تھا کہ نہیں بگاڑ کے راستے پہ چلے گیا بچہ تو سدھارنے کے واسطے لے کے دارالعلوم میں ڈال دیے، یا غلط راستے پر چل جا رہا تھا تو پھر ان کو کسی جماعت میں بھیج دیے؟ یہ تھا نظام کچھ بھی؟ کیا تھا؟ خانقاہی نظام امت میں میرے آقا کے نسبت اور عظمتوں کے دینے کا ہر ایمان والے کے نام نہیں تھا، لیکن ہر خانقاہ اور ہر ماں کا گود اور ہر ایک باپ کی تربیت خانقاہ کی تربیت تھی گھروں کے اندر میں۔ لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ امت کو ان کے جڑوں سے اکھاڑنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے گھروں کے اندر میں ماں باپ کو، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اماں اور ابا بڑے پلانا بناتے ترہنگیوں کے اندر میں کہ کانوینٹ اسکول میں ڈالیں گے، سٹی جیمز میں ڈالیں گے، وٹیمنٹس میں ڈالیں گے، کیا کریں گے، کیسا کریں گے؟ ارے ابھی تو ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، لیکن پلان بنایا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے وہاں کا ڈونیشن، اور وہاں پر یہ چیزیں، وہاں پر وہ چیزیں۔ اب یہ جب کر دیا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں شیطانیت کا ماحول تو دنیا میں ہے، آپ کے معصوم بچے کو بڑی آسانی کے ساتھ میں جیسے بال کو کیا جاتا ہے، ویسے ہی وہ اسکول سے بدعقیدیوں کے اڈے، اور وہ اسکول جو دنیا کی تعلیم کے نام پر آگے بڑھ رہے ہیں، اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کے نسل نوح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے ہینڈ ورک کر لیتے ہیں۔ ہو گیا، وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے تربیت کے نہ ہونے کی۔ اصل تربیت گاہ ہر آدمی کا پیدا ہوا جو مکان ہے یا جن گودوں میں پیدا ہوا ہے، پلا ہوا ہے، اصل وہ خانقاہی مزاج کو لیے ہوئے ہو تو نسل نوح گمراہ نہیں ہو سکتی، بے دین اور بددین نہیں بن سکتی۔ بگاڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ شیطان خوب جانتا ہے، اور پھر اس معاملے کے اندر میں گمراہیت علم کے نام پر جہالت یہ ہے کہ خود میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانوں کے مسلمان بننے کے لیے اور مسلمانوں کو مومن کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے اور علم الہی اور علیم تک پہنچنے کے لیے جو سلیبس متعین فرمایا، آج کا چاہے وہ اردو میڈیم اسکول ہو کہ چاہے ایم ایس ہو حیدرآباد کا، کہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اولیاء کو پیدا کر سک رہے ہیں؟ تم نے سائنٹسٹ تو بنا دیا، اور تم نے ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا، انگریزوں کے دانت پہ انگلی تو وہ پکڑ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا کوالیفائڈ اور کوالیفیکیشن ہے۔ اسی پر خوش ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسکول میں، کہ ہمارے اسکول کے بچے امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی تو بولو نا کہ باپ اگر کچھ فون کرتا ہے تو امریکہ میں رہنے والا غنڈہ وہ باپ کو الٹا فون کر کے گالیاں دیتا کہ جب دیکھو جب تمہارا کیا ڈسٹرب کرنا ہے، تم کو ٹائم کا اہتمام بھی نہیں ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر یہ مسلمان قوم کو غلط رخ پر لے جانے والے اپنا تعارف تو یہ کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے ڈاکٹر بنے، ہمارے اور جی شائستہ ہمارے محمد انہوں بھی کسی زمانے میں جا کے دھوکہ دیے تھے، ہمارے اسکول سے نکلے ہوئے دیکھو فلاں جگہ ڈاکٹر، فلاں جگہ انجینئر اور فلاں۔ یہ ذرا ایک آدھ یہ بھی تو تعارف کروانا کہ دنیا ہی کے وہ ان کو علم حاصل کر کے یہ، لیکن ایسے وہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی تو کرتا ہے، ماں کو جھڑکیاں بھی تو مارنے والا ہے۔ دیانت داری کے ذرا غروب بھی تو بتانا، اگر وہ سامنے والے غروب بتاؤ تو انہوں سسپینڈ ہوں گے، نہ تنخواہ بند ہوگی، انہوں کا بتائیں گے۔ بجائے اس کے تربیت کے لیے خانقاہوں سے جوڑو یا اولیاء سے جوڑو یا اولیاء کے نظاموں سے جوڑو، دیانت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھا گیا کہ گھر کے ماحول کو تو انہوں نے خراب کر دیا، اور ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولادوں کے لیے ان کے راستے کو پلٹا دیا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ آگے کے انتظام کے لیے کہ دنیاوی کی ڈگریاں اور دنیاوی تعلیم کو
علم کہا جاتا ہے، اس کا علم مت کہو، ہنر ہے وہ، علم مت کہو۔ علم تو علم الہی ہے جو علیم کا پتہ در علیم کی ذات تک پہنچا دے، وہی اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ باقی وہ ہنر ہے، وہ جہالت ہے اور اندھیرا ہے۔ ڈگریاں اور دنیا کی قابلیتیں، بڑا پروفیسر اور سائنٹسٹ اور بڑا ڈاکٹر، یہ جاہل ہے، جاہل، علم والا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اس لیے تمہاری رال بھی نہیں ٹپکنا چاہیے، دنیا کے ڈگری نہیں، کوالیفائڈ بھی تو ہونا چاہیے۔ کتنے پروفیسر ہیں، کتنے لیکچرار ہیں، کئی کے لیکچرار پھاڑی وڈے والا ہے نا، وہ انڈے بیچنے والا ہے وہ۔ ذرا دیکھو ان کی زندگی کے اخلاق، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر میں ڈاکٹر کم ہے، ڈاکو زیادہ ہے، یا پھر چودھری اور قصاب زیادہ بنا ہوا ہے۔ وہ علم والا ہے، وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ اتنی سخت بات کہہ رہا ہوں تو شاید کہ آپ لوگوں کو ذرا اشتباہ ہو رہا ہوگا، لیکن قرآن مجید کے اندر میں اہل مکہ و مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت فرمایا۔ کیا تھا؟ آج بھی قرآن پاک کے اندر میں اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت۔ وہ جاہلیت کا زمانہ کہ اتنے زیادہ ایڈوانس فیئر مکہ مکرمہ کا، اور تحقیق میں، سوچ میں، اور پھر ظاہری علم کے اندر میں، ظاہری علم تو نہیں کہوں گا، ہنر کے اندر میں، کہ جنگل میں اگر کوئی جا رہا ہو، اگر کہیں پر اونٹ کی مینگنی اگر مل جائے تو وہ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ اس کو اٹھا کر اس اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے اور یہ قبیلے کا یہ اونٹ ہے، یہ حتیٰ کہ یہ اونٹ فلاں اونٹ کی نسل کا ہے، یہ سب کچھ بھی خالی مینگنی کو دیکھ کر کہتے تھے۔ تو علم اور تحقیق، آج یہ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے نا وہاں تک۔ اگر کوئی آدمی اس کے چہرے کو دیکھتے اور چہرے کو دیکھ کر کہہ دیتے کہ تمہارا نسب یہ ہے اور تمہاری نسب کے اندر میں فلاں فلاں ہے، اس کا پورا شجر نسب کھڑے کھڑے بیان کر دیتے تھے۔ علم والے نہیں تھے، وہ علم والے نہیں تھے، ہنر تھا ان کے پاس میں، آگے نہیں تھا۔ اتنا ہنر، اگر کہیں پر راستے کا سفر اختیار کرنا ہے تو کہیں پر کسی کے پیر کے نشان کو دیکھ لیتے تو وہاں کھڑے کھڑے ان کی تحقیق اور ان کا ہنر یہ ہوتا کہ یہاں پر یہاں سے کون چلا ہے، فلاں قبیلے کا فلاں نامی اور فلاں، اور اس راستے کے اوپر فلاں وقت میں اس نے قدم رکھا۔ تحقیق تھی کہ نہیں تھی؟ یہ مریخ والوں کو کیا معلوم ہے، یہ سفید چمڑی والے انگریزوں کو کیا معلوم ہے؟ اتنا ان کے پاس میں ہنر تھا۔ غلط فہمی سے مسلمان آج اس کو علم کہہ رہا ہے، اپنے نظریے کو بدلو، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے اور اندھیرا اور گمراہیت ہے۔ اپنی اولادوں کو علم اگر عطا کرنا ہے تو اللہ کے الف سے شروع کرو، بسم اللہ کے بے سے شروع کرو، اور میرے مصطفیٰ کے درس کے اس ترتیب سے، اور پھر اس کو سب سے پہلا مدرسہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ ارشادات کی روشنی کے مفہوم میں بزرگوں نے کہا کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہوتا ہے جی شاہد صاحب؟ ہاں، یہ اسکول کا ٹیچر کی فیس لے کے پڑھانے والا، ماں کا گود۔ ارے یہ تو ظالم ہیں جو قوموں کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں، دنیا کو ہتھیلی کی جنت میں بتا کر ان کے جیبوں کو ان کے ماں باپ کے اوپر خالی کر رہے ہیں۔ علم نہیں ہے اس کو علم نہیں کہنا۔ علم تو خدا کی قسم علیم کی ذات تک پہنچانے والے، علم کی شان کی توہین ہے، یہ ہنر ہے۔ اتنا ہنر ان مشرکین مکہ کے اندر میں تھا کہ جس کے پاسم میں آج دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے نہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ لیکن قرآن نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا ہے۔ مجھ پہ تو الزام نہیں لگاؤ گے نا؟ کرسی پر بیٹھ کر خانقاہ نظام کو ثابت کرنے کے واسطے، ارے امریکہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کینیڈا کے اندر میں پڑھنے کی ڈگری، اور فلاں ملک میں جا کر پڑھنے کا، اور یہ کرنے کا، اور پھر ایم بی اے، بی بی اے، سی اے، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا،
کتنے خواب رہتے ہیں جی پیدا ہوتے نہیں اپنے بچوں کی سیف لائف کرنے کے واسطے. ہاں نہیں ہم کو تو ہاں وہ گھروں کے اندر محفلیں ذکر اذکار کا نظام یہ بزرگوں سے وہ بہت سے زمانے کی بات کر رہے تھے کئی کو وہ بڑی محنتیں کر کے شیطان نے یہودیوں کے ذریعے سے سب سے پہلے ماں باپ کے ذہن کو خراب کر کر اولادوں کی نسلوں کو ان کی نسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے گھروں سے سارے تربیت کے نظام کو ختم کروا دیا. حضرت مولانا ہیں دنیا میں بیانات کرتے گھوم رہے ہیں لیکن گھر میں کوئی ذکر کا نظام نہیں, اولاد کی تربیت کا نظام نہیں, اور بیوی بچوں کے پاس کوئی نظام نہیں, اور وہ نہیں تو اولیاء کا نظام گھروں میں نہیں.